بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین اکرام، بہت بڑا معاملہ ایک آن پہنچا ہے۔ پورے کا پورا ملک ایک مرتبہ پھر سے بند ہونے والا ہے۔ کیا ہے سارا معاملہ، اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 3-4 اور بڑی اہم خبریں ہیں۔ میرے ساتھ بنے رہیے گا آخر تک تاکہ آپ کو مکمل خبر سمجھ آ سکے۔ ایک تو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جماعت اسلامی نے جو ہے 2-3 اس پر معاملے کھڑے ہو گئے بیسیکلی، لیکن جو سب سے اہم معاملہ کھڑا ہوا ہے وہ یہ کہ دھاندلی کے خلاف، مبینہ دھاندلی کے خلاف جماعت اسلامی نے سپریم کورٹ کے دروازے پر دستک دے دی ہے۔ سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور باقاعدگی سے بلکہ اس سے رجوع کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم نے اس سے رجوع کرنا ہے، اور انہوں نے جو موقف اپنایا ہے جماعت اسلامی نے، ان کے مطابق کہ جو ان کی سیٹیں زیادہ تھی، پیپلز پارٹی نے آرز کو اپنے ساتھ ملا کر اور دوبارہ گنتی کے چکر میں ان کی سیٹیں کم کروائی ہیں، اور یہ ایک دھاندلی کی گئی ہے جماعت اسلامی کے مطابق، جس کے لیے انہوں نے اب عدالت سے رجوع کر لیا ہے۔ اس سے ملتی جلتی ایک اور خبر بھی ہے اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ اور خبریں شامل کر لیتے ہیں۔ ایک تو عمران خان، سابق جو فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کی بہنوں کے خلاف ایک نیا کچا چٹھا جسے بولتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں، وہ معاملہ کچھ سامنے آیا ہے۔ معاملہ ہے کیا، یہ ڈان نیوز کی رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ڈان نیوز کے مطابق کہ دھوکہ دہی کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے عمران خان کی ہمشیرہ کے خلاف اور ان کے بنوئی کے خلاف۔ لیا کے مقام پر یہ 5261 کنال اراضی تھی، جس کو سیاسی دباؤ، مین کے عمران خان کی بہن نے اور بنوئی نے سیاسی دباؤ اور اس کے علاوہ دھوکہ دہی سے اس کو 13 کروڑ میں خریدا ہے، جبکہ اس کی اصل مالیت جو ہے 6 ارب کے قریب ہے۔ ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اب یہ معاملہ یہیں تک رکیے گا، میں آپ کو اس سے ملتی جلتی ایک خبر دینے لگا ہوں۔ اب اس پہ تو تحقیقات کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیا واقعی میں یہ سب ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ یہ کوٹن کوٹ میں نے آپ کو بتایا، ڈان نیوز کی یہ رپورٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ان کے مطابق یہ معاملہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے۔ اس سے ملتی جلتی خبر یہ ہے کہ رات کو عمران خان کا بڑا اہم خطاب نشر کیا گیا، ڈیجیٹل میڈیا پر ہی دکھایا گیا، چونکہ الیکٹرانک میڈیا پر عمران خان پر پابندی ہے، بین ہے۔ آج کل عمران خان کی کوئی نہ ہی تو ٹکر چل سکتے ہیں، نہ ہی ان کی تصویر چل سکتی ہے، اور نہ ہی نام لیا جا سکتا ہے الیکٹرانک چینل پر، لیکن ڈیجیٹل میڈیا پر ان کا پروگرام چلا۔ ایک تو آج کل جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاہ محمود قریشی سے عمران خان کی ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں عمران خان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ سیاست سے تھوڑا الگ ہو جائیں، آپ ملک چھوڑ کر باہر چلے جائیں کچھ عرصے کے لیے تاکہ ماحول سازگار ہو، اس کے بعد آپ دوبارہ واپس آئیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ ڈیل کر لیں آپ، اس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں، جس کی رات کو عمران خان نے تردید کر دی ہے، اور بالکل انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اس خبر کے اندر کچھ حقیقت نہیں ہے، کوئی صداقت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہا میں لفظ بائی لفظ تو آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ بہت لمبا خطاب ہے ان کا، لیکن لب لباب میں آپ کے سامنے رکھوں گا انہوں نے کیا کچھ کہا۔ میں نے بہن کا تذکرہ بھی آپ سے کیا کہ ان کی بہن کے اور بنوئی کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ عمران خان نے بھی اپنی بہنوں کو یہ مشورہ دیا کہ چونکہ اب کریک ڈاؤن جاری ہے تحریک انصاف کے خلاف، تو لہٰذا آپ ملک چھوڑ کر باہر چلی جائیں۔ بہنوں نے بھی صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہم مقدموں کو فیس کریں گے، یہ جس حد تک جا سکتی ہے یہ حکومت جائے، ہم کسی صورت ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ بہنوں نے بھی واضح کہہ دیا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ میں آرمی چیف صاحب سے رابطے کی کوشش کر رہا ہوں، میں اس لیے کوشش نہیں کر رہا کہ مجھے اقتدار چاہیے یا مجھے دوبارہ پاور میں آنا ہے، بلکہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو حکومت آج کل ہو رہا ہے جو ملک کے ساتھ، خدا نہ خواستہ یہ ملک کو کہیں ایسی نیج پر نہ پہنچا لیں کہ جس سے واپسی مشکل ہو، لیکن آرمی چیف صاحب سے میری بات نہیں ہو پا رہی۔ ایک تو یہ عمران خان نے کہا، اور دوسرا بجٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو بجٹ پیش کیا ہے، ویسے بجٹ کے متعلق میں نے پچھلے ولاگ کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ بجٹ جو ہے IMF کے کاندھوں پر اٹکا ہوا ہے، اگر وہ کاندھا ہٹا لیں گے تو یہ بجٹ دڑم سے گر جائے گا۔ اسی کو لے کر کے عمران خان نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جب صوبوں میں پیسے تقسیم کر دیے جائیں گے تو وفاق کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، جس سے ملک دیوالیہ ہونے کا خدا نہ خواستہ خطرہ ہے۔ تو لہٰذا آپ ہوش کے ناخن لیں اور ان کو سمجھائیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں۔
یہ بالکل غلط کر رہے ہیں اور ملک کو اسی نہج پر پہنچا رہے ہیں کہ جس سے واپسی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوگی۔ اس کے علاوہ انہوں نے قانون کی حکمرانی کی بھی بات کی اور کہا کہ فرعون کا ذکر کیا انہوں نے کہ فرعون بھی زبردستی لوگوں پر ظلم کر کے ان کو جو ہے اپنے ماتحت کرنا چاہتا تھا، یہ حکومت بھی یہی کر رہی ہے، تو لہذا ظلم کا نظام تو نہیں چل سکتا، کفر کا تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام کسی صورت نہیں چل سکتا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ریول آف لا کے لیے میں پہلے دن سے کوشش کر رہا ہوں، جب سے میں سیاست کے اندر آیا ہوں، تو میری کوشش آخر تک مرتے دم تک یہی کوشش ہوگی کہ ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہو۔ اس کے علاوہ نئی جماعت کے حوالے سے بھی ان کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی، انہوں نے کہا کہ جو نئی جماعت آئی ہے میری پارٹی کے بندوں کو توڑ کر ان کے ساتھ ملایا گیا، اگر ان کو اور بندے ضرورت ہیں تو میں اور بندے دینے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن خدا را الیکشن کی جانب بڑھیں تاکہ جس کو عوام منتخب کرے، جس کو عوام چاہے لائے، وہ کوئی بھی پارٹی ہو، پھر اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ویسے یہ سٹیٹمنٹ فیئر ہے بالکل، اس کی بیسک وجہ جو ہے آج کل کی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اکنامیکل انسٹیبلٹی ہے، وہ آپ سبھی کے سامنے ہیں۔ اور قریشی صاحب کا بیان میں آپ کو پہلے ہی سنا چکا ہوں کہ قریشی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دی کہ یہ جو آج کل میڈیا کے اندر چل رہے ہیں اس کی بالکل میں تردید کرتا ہوں اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، یہ ایک خبر تھی۔ اب آ جاتے ہیں جی ملک کیوں بند ہونے والا ہے۔ ملک پر دوبارہ جو ہے چونکہ دفعہ 144 نافذ ہے تحریک انصاف کے لیے، تحریک انصاف کے 2 سے 3 بندے جہاں بھی اکٹھے ہوں گے ان کو اٹھا لیا جائے گا۔ اگر حکومتی جو ارکان ہیں ان کے لوگ آ کر سپریم کورٹ کے باہر گیٹوں کو پھلانگ کر بھی جائیں گے تو ان کے خلاف تو کوئی بھی کارروائی نہیں ہوگی، یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے جو کچھ ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور جماعت اسلامی نے یہ طے کیا ہے کہ ہم ملک گیر احتجاج کریں گے، اور یہ آپ تو بخوبی جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی سٹریٹ پاور کے لحاظ سے پاکستان کی ایک بہت بڑی جماعت مانی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر کراچی کے اندر جو انہوں نے نشستیں حاصل کی ہیں اس سے بھی بالکل واضح ہے کہ جماعت اسلامی ابھی بھی پاپولر ہے لوگوں میں۔ اور جماعت اسلامی نے سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ پیپلز پارٹی پر انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے منتخب لوگوں کو بلدیات کے اندر جو منتخب ہوئے ہیں ان کو گرفتار کر رہی ہے تاکہ حق نمائندگی کراچی سے جماعت اسلامی سے چھینا جائے، کیونکہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کو ملا کر ان کی تقریباً 193 194 کے قریب نشستیں بنتی ہیں، تو یہ آرام سے اپنا میئر لا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ 5 سے 6 ارکان جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے اٹھا لیے ہیں پیپلز پارٹی نے، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مرتضیٰ وہاب چونکہ پیپلز پارٹی کے منتخب ہیں وہاں سے، کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو میئر بنا لیا جائے، تو اس وجہ سے انہوں نے تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا تاکہ کراچی کے اندر جماعت اسلامی کا میئر منتخب نہ ہو سکے۔ دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ نے بھی یہ فیصلہ دیا تھا اور ایڈوکیٹ جنرل کو بلا کے، سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل کو بلا کے کہا تھا کہ 15 جون تک آپ ہر صورت تمام جتنے بھی منتخب نمائندے ہیں بلدیات کے تحریک انصاف کے، خاص طور پر ان کو موقع پر مہیا کیا جائے تاکہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں، جس حوالے سے ایڈوکیٹ جنرل نے معذرت بھی کر رکھی ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کرنا۔ لیکن کراچی کے علاوہ پورے ملک کے اندر ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ اب پھر دوبارہ لوگ سڑکوں پر ہوں گے، پھر پولیس کی نگرانیاں، پھر وہی سب کچھ پولیٹیکل اکنامیکل انسٹیبلٹی، میں نے آپ کو بتا چکا ہوں ملک کس نہج پر پہنچ چکے ہیں وہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام انہوں نے ایک اور بھی کہا ہے کہ جماعت اسلامی کا موقف ہے کہ غیر قانونی جو انہوں نے ترمیم کی ہے ایک غیر منتخب نمائندہ مرتضیٰ وہاب، چونکہ بلدیات کے اندر انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا باقاعدگی سے، اور انہوں نے ترمیم کر کے آئین میں یہ چیز لائی ہے کہ اب غیر منتخب بھی نمائندہ آ سکتا ہے، جس حوالے سے جماعت اسلامی نے اس کے خلاف بھی جو ہے کورٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے، تو اس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے اور ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین اکرام یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔